بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و خاتم النبیین۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ ڈیجیٹل نیوز کا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری، اور میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ امید ہے آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کی ہیلتھ ڈائری میں آپ کی توجہ حکومتی قومی اداروں کو کمزور کرنے کی جو کوششیں اور کاوشیں حکومت اور بیوروکریٹس مل کر رہے ہیں ان کی جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ کیونکہ میرا براہ راست تعلق شعبہ صحت سے ہے، تو میں آپ کو یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت کے وہ تمام ارباب اختیار جنہوں نے قانون اور آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا کر اپنی حکومتی ذمہ داریوں اور امور کو پورا کرنے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، وہ عملی طور پر کس طرح سے اس صوبے اور ملک کے غریب عوام کے خون پسینے کی ٹیکسوں سے چلنے والے قومی اداروں کو کمزور کرنے میں مصروف عمل ہے۔ شعبہ صحت کو دیکھا جائے تو گزشتہ 10 سے 15 سالوں کے دوران جس طرح سے آئین اور قانون کے نہ صرف پرخچے اڑائے گئے بلکہ عدالت عظمیٰ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کو بھی ہوا میں اڑا دیا گیا، اور یہ سب کچھ کام ان لوگوں کے ہاتھوں ہوا ہے جنہوں نے آئین اور قانون کی پاسداری اور اس کی پاسبانی کا حلف اٹھایا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں قومی میڈیا کی جانب سے محکمہ صحت سندھ میں ہونے والی لاقانونیت اور بدعنوانیوں کا پردہ چاک کرنے کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو چکا ہے، اور گزشتہ روز کراچی پریس کلب کی ہیلتھ کمیٹی کے سیکریٹری جناب طفیل احمد صاحب، جو قومی طبی صحافت کے حوالے سے ملکی سطح پر ایک اپنی پہچان اور شناخت رکھتے ہیں اور ایکسپریس گروپ آف نیوز پیپر سے ان کا تعلق ہے، انہوں نے خبر دیتے ہوئے یہ حیرت انگیز انکشاف کیا ہے کہ ڈاکٹر اعجاز خانزادہ محکمہ صحت سندھ کے گریڈ 20 کے افسر 17 مارچ کو اپنی مدت ملازمت پوری کرنے کے بعد ریٹائری ہوئے تھے کہ 18 مارچ 2023 سے دوبارہ محکمہ صحت سندھ میں انہیں کانٹریکٹ کے اوپر ملازم رکھ لیا گیا۔ حکومت سندھ کا یہ اقدام صریح طور کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان کی نہ صرف خلاف ورزی ہے، بلکہ میں آپ کے علم میں یہاں یہ بات بھی لانا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر اعجاز خانزادہ محکمہ صحت سندھ میں گریڈ 17 کے میڈیکل افسر کی حیثیت سے ملازمت انہوں نے اختیار کی تھی، اور پوری مدت ملازمت کے دوران انہوں نے ایک منٹ بھی
ایک منٹ بھی علاج معالجے کی اپنی اصل ڈیوٹی نہیں کی۔ ان کا تمام سروس کیریئر صوبائی محکمہ صحت سندھ میں مسلسل رہا اور انہوں نے مسلسل محکمہ صحت سندھ کے سیکریٹریٹ میں رہتے ہوئے تمام ترقیاں پا کر اور ترقی پانے کے بعد قانون قاعدے کے مطابق کہیں تبادلہ ہوئے بغیر مسلسل صوبائی محکمہ صحت سندھ میں تعینات رہے۔ اور یہ بھی انہوں نے نہ صرف سول سروس رولز کی خلاف ورزی کی، یہاں یہ بات ناظرین کو اچھی طرح یاد ہونی چاہیے کہ سول سروس رولز کے مطابق بھی ہر 3 سال کے بعد افسر کا تبادلہ ایک قانونی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس قانون کو بھی بالائے طاق رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک تاریخ ساز فیصلہ نان کیڈر افسر کی حیثیت سے انہوں نے اپنی مدت ملازمت کو مکمل کیا ہے، اور میں یہاں طفیل احمد صاحب کو سراہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حکومت کی اس اتنی بڑی بے قاعدگی کا انکشاف کر کے نہ صرف آئینہ دکھانے کی بلکہ اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح محکمہ صحت سندھ میں کامران خانزادہ سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی کے گریڈ 14 کے اکاؤنٹنٹ کو ایک تحقیقاتی کمیٹی کی تحقیقات کی روشنی میں نہ صرف ان کی ملازمت کو ختم کیا گیا ہے بلکہ ملازمت کے دوران کیڈر چینج کر کے جو انہوں نے ترقی پائی اور اس دوران انہوں نے تنخواہیں وصول کی، سندھ گورنمنٹ اسپتال کورنگی کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو سیکریٹری صحت کی جانب سے خط لکھتے ہوئے کہا گیا کہ سروسز کے دوران کامران خانزادہ نے جتنی بھی تنخواہیں وصول کی ہیں وہ ان سے وصول کر کے دوبارہ قومی خزانے میں جمع کرائی جائیں۔ قانون قاعدے کے مطابق میرا خیال محکمہ صحت میں ہونے والی ہزاروں تحقیقات جو گزشتہ 15 سالوں کے دوران ہوئی ہیں اور ان کے کسی نتیجے کا آج تک کسی کو کچھ نہیں پتا، یہ میرا خیال پہلی وہ تحقیقات ہے کہ جس کی تحقیقات کی رپورٹ کا نہ صرف پتہ چلا بلکہ اس حوالے سے محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار نے جو قانونی اور عملی اقدام اٹھایا اس کا بھی عوام کو پتہ چل سکا ہے۔ میں یہاں پر سیکریٹری صحت کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واحد اکاؤنٹنٹ کامران خانزادہ تھا اور ایسے کتنے سینکڑوں ملازمین ہیں جو کہ مارچری اٹینڈنٹ کی حیثیت سے، میرا اشارہ لیاقت آباد سندھ گورنمنٹ اسپتال لیاقت آباد کے موجودہ خلاف قانون اکاؤنٹنٹ کی جانب ہے کہ جس نے کیڈر چینج کر کے آج اکاؤنٹنٹ کے فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت بڑا کیس خلیل احمد بھٹو کا کہ جس نے ویکسینیٹر کی حیثیت سے بھرتی ہونے کے بعد اکاؤنٹنٹ کا عہدہ حاصل کیا اور اس عہدے کو حاصل کرنے کے لیے جعلی تعلیمی اسناد کا استعمال کیا،
جس میں نہ صرف انہوں نے اپنی ولدیت کو تبدیل کیا بلکہ اپنی ولدیت کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیمی اسناد کو بھی تبدیل کر دیا، اور ان کا یہ کیس بھی متعلقہ عدالتوں میں چلنے کے علاوہ محکمہ صحت سندھ کے ریکارڈ کے اوپر بھی ہے، اور انہیں طویل عرصے سے کورونا فنڈ کے اندر کروڑوں روپے کے مبینہ گھپلے پر تاحال محکمہ صحت سندھ کی جانب سے ان کو معطل بھی رکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے سندھ سروسز اسپتال کراچی کے وہاب اللہ یوسفانی، جو کہ 2013 میں فوتگی کوٹے میں ضلع ٹنڈو یالہ یار کے ڈومیسائل کے اوپر پیرامیڈیکل ٹیوٹر کی حیثیت سے بھرتی ہونے کے بعد پھر اچانک نگراں حکومت کے دور میں وہ براہ راست سول اسپتال کراچی میں گریڈ 12 کے بجٹ اکاؤنٹ کی سیٹ کے اوپر منتقل ہو گئے، اور ان کی منتقلی کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے وہ فرائض ایک دن ایک منٹ بھی سر انجام نہیں دیا، جس کی بنا کے اوپر سابق ایم ایس سول اسپتال کراچی پروفیسر ڈاکٹر محمد سعید قریشی نے نہ صرف اس کا نوٹس لیا کہ جس مقصد کے لیے ان کو بھرتی کیا گیا ہے اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی ذمہ داری ایک منٹ کے لیے ایک دن کے لیے بھی پوری نہیں کی، اور اس کا بھی سب کچھ ریکارڈ موجود ہے۔ حیرت انگیز طور کے اوپر یہ خلاف قانون متنازع اور مشکوک اور مشتبہ اکاؤنٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی اتنے کم عرصے میں ریگولر اکاؤنٹنٹ کی حیثیت سے گریڈ 12 سے 16 میں ترقی کیسے پالی اس نے، یہ بھی ایک محکمہ صحت سندھ پر بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح سیکریٹری صحت ذوالفقار علی شاہ کو میں اپنے پروگرام کی وساطت سے یہاں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یہ 3 کیس تو میں نے ضمناً آپ کو گوش گزار کیے ہیں۔ میں یہ ان کی سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اکاؤنٹ اسسٹنٹ اور اکاؤنٹنٹ کی جو اسامیہ محکمہ صحت سندھ میں موجود ہے، اس وقت کتنے ایسے اکاؤنٹنٹ ہیں جو رولز ریگولیشنز کے مطابق باقاعدہ اپنی اسامیوں پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ جناب، آپ کے محکمہ صحت سندھ کا یہ حال ہے کہ صوبے کا سب سے بڑا تدریسی اسپتال سول اسپتال کراچی، وہاں پر کوئی اکاؤنٹنٹ طویل عرصے سے نہیں ہے، اور اضافی چارج سروسز اسپتال کے خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کو جو اضافی چارج دیا گیا تھا اسے بھی یہاں کے ڈائریکٹر فائنانس زین العابدین صاحب نے وہاب اللہ یوسفانی کو ان کی لاقانونیت کی وجہ سے انہیں یہاں سے ریلیف کر دیا۔ پھر مجھے یہ بتایا جائے کہ ٹراما سینٹر جہاں پر اربوں روپے کا بجٹ ہے، اور اسی طریقے سے سول اسپتال بھی 6 ارب روپے کے بجٹ کا اسپتال ہے، ان دونوں جگہوں کے عمر ایک جگہ تو ڈائریکٹر فائنانس آپ نے مقرر کیا ہے، دوسری جانب چھابرا صاحب کے ڈائریکٹر فائنانس کی حیثیت سے تقرری عمل میں لائے جانے کے بعد وہ کون سی طاقت تھی جنہوں نے ان کے احکامات کو واپس کروایا
یہ محکمہ صحت سندھ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور ذوالفقار علی شاہ صاحب، میں اپنے اس پروگرام کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ٹراما سینٹر یہاں پر کون اکاؤنٹنٹ کے فرائض سر انجام دے رہا ہے؟ میری معلومات کے مطابق یہاں اکاؤنٹنٹ کے فرائض سر انجام دینے والے حارث الرحمان خان، جو کہ پرچی کلر کی حیثیت سے بھرتی ہوئے تھے 2016 میں کانٹریکٹ کے اوپر، آج وہ ٹراما سینٹر میں کس حیثیت سے اکاؤنٹنٹ کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ یہ محکمہ صحت سندھ کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ اربوں روپے کے منصوبوں کے اور اداروں کے اوپر بغیر اکاؤنٹنٹ کے ان کو چلایا جائے؟ یہ محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کا فعل مجرمانہ ہے، عدم توجہی ہے یا سنگین غفلت ہے؟ اس کا فیصلہ تو وہ فوراً کریں گے جو اس مقصد کے لیے باقاعدہ قائم ہیں، لیکن ان اقدامات سے آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ محکمہ صحت جیسے انسانی صحت اور حفاظت کے شعبے کو کس طرح سے یہاں کے حکمران اور بیوروکریٹس نوکر شاہی مل کر تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ محکمہ صحت سندھ میرے اٹھائے ہوئے اعتراضات کا نہ صرف جواب دے گا بلکہ پبلک کو اعتماد میں لینے کے لیے اس کے اوپر ضروری اقدامات بھی عمل میں لائے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی آج کی ہیلتھ ڈائری کا وقت ختم ہوا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.